ذاکر زہرا نہیں مجھ میں رکھا کیا، مجھ میں ذرا کیا ہے، نہ لکھے مدحت حیدر قلم میں پھر رکھا کیا ہے، محبت کا نبی کی سچ بتاؤ کہ صلہ کیا ہے، محبت کا نبی کی سچ بتاؤ کہ صلہ کیا ہے، جو گستاخ محمد ہو بتاؤ پھر سزا کیا ہے۔ اور آخری شعر ہے، ہو کانٹا پہلو گل میں تو وہ کانٹا ہی رہتا ہے، وہ وہ کانٹا پہلو گل میں تو وہ کانٹا ہی رہتا ہے، نہ بدلی ہوں جو کانٹے کی تو پھر گل کی خطا کیا ہے، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور صدق الله العلي العظيم صلوات۔ عزیزان گرامی، ہمارا موضوع کمال انسانیت ہے۔ میں نے اس موضوع کو شروع کیا، آپ کی خدمت میں مطالعے پیش کر رہا ہوں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اس نے تمہیں خلق کیا، وہی تو ہے جس نے تمہیں خلق کیا ہے۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، تم میں کوئی کافر ہے کوئی مؤمن ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے برحق
آسمانوں اور زمین کو خلق کیا ہے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، تمہاری صورتوں کو اس نے بنایا ہے اور کتنا ہی اچھا بنایا ہے، اور تمہیں پلٹ کے اسی کی طرف جانا ہے. وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپا رہے ہو اسے بھی، اور جو تم دکھا کے انجام دیتے ہو اسے بھی. واللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے. یہ آیات میرا عنوان ہے. میں اگر جلدی جلدی پیش کروں گا مطالب کو. اگر آج بارش نہیں ہے، لیکن ابھی سننے میں آیا ہے کہ بہت بوندا باندی ہے، یعنی کم بارش ہے، تو انشاءاللہ میں اگر تھوڑا سا وقت زیادہ لوں گا تو آپ لوگ ساتھ دیں گے انشاءاللہ. عزیزان گرامی، اللہ نے ہمیں خلق کیا. اب آئیے ذرا میں جلدی جلدی پیش کروں گا اور پھر چند آیات کا قرآن سے آپ کو حوالہ دوں گا. خلق کیا شکم مادر میں. مولا فرماتے ہیں کہ اگر دیکھو آسمانوں اور زمین کو خلق کیا. اللہ فرما رہا جس نے آسمانوں و زمین کو خلق کیا اسی نے تمہاری صورتیں بھی بنائی ہیں. اللہ نے یہ فرمایا. مولا کائنات نے اس کی تفسیر میں نہج البلاغہ میں فرمایا اتزعموا انک جرم صغیر وفیک سوا عالم اکبر، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ایک چھوٹے سے جرثومے سے خلق ہوئے ہو جبکہ اللہ نے اس عالم کو تم میں سمو دیا ہے. یہ عالم اگر خلاصہ کیا جائے تو انسان بنتا ہے. انسان، اب کوئی ایسا انسان کامل تلاش کرو جس میں ساری کائنات ہو، وہ بائے بسم اللہ کا نقطہ بھی ہو، اور جب اسے دیکھو تو پتہ چلے جب یہ ایسا ہے تو اللہ کیسا ہوگا. چلتے رہے گا اسی محبت کے ساتھ. تو محبت کا ممنون ہوں، اسی طرح چلتے رہیے گا. اب میں جلدی جلدی انسان کی خلقت کو پیش کر رہا ہوں. چلیے گا کچھ ایسے مطالب پیش کروں گا کہ شاید انشاءاللہ جدید ہوں. میں نے یہ سارا اشرہ نیا تیار کیا ہے، کوشش کر رہا ہوں کہ محبت سے خلوص سے آپ کی خدمت میں پیش کروں. جناب سیدہ قبول فرمائیں. تب انسان شکم مادر میں ہوتا ہے. شکم مادر میں جو ماں سن رہی ہوتی ہے بچہ سن رہا ہوتا ہے. اسی لیے پیدا ہوتے ہی جب کہتے ہیں نا اشہد ان علی ولی اللہ، تو بچے کی مسکراہٹ بتاتی ہے ماں ولائی ہے. نہیں، چلتے رہیے گا. تو عزیزان گرامی، یہ بچہ دنیا میں آتا ہے. مجمع کی توجہ رہے، میرا موضوع ذہن میں رکھیے گا، کمال انسانیت. ہاتھ جوڑ کے عرض کرو کمال انسان. بچہ آتا ہے بے کمال، نہ طاقت ہے، گردن تک اپنی ماں اٹھاتی ہے تو شروع میں بڑے پیار سے گردن تک کمزور ہوتی ہے، کوئی ہڈیاں مضبوط نہیں ہوتی. اللہ کہتا ہے تم نے دیکھا ہم نے کتنے پردوں میں تمہیں رکھ کے پالا. 9 مہینے اتنے سے لے کے اتنے ہوئے دنیا میں آئے. کمزور تھے، کچھ نہیں کھا سکتے تھے، دانت نہیں تھے. ہم نے اس کمزوری میں جو دودھ تمہیں پلایا طاقت بخشی. چند دنوں کا بچہ ماں کو شناخت کرنے لگتا ہے. چند دن کا بچہ کوئی اور اٹھائے تو بتا دیتا ہے ماں نہیں ہے، اور بتاتا کیسے ہے؟ رو کے رو کے. بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے روتے ہوئے، روتے ہوئے. مجمع نہیں ہے، رونا فطرت کا تقاضا ہے. جب بچہ نہیں روتا تو جو دائی ہوتی ہے، انگریزی میں مڈ وائف کہتے ہیں، ڈاکٹر کو بلایا جاتا ہے بچہ رو نہیں رہا تو وہ سینے پہ ہاتھ مارتا ہے. اگر روئے گا نہیں تو ماتم بھی کرنا پڑے گا. توجہ فرما رہے ہیں نا عزیزان کرام. تو بچہ دنیا میں روتا ہوا آتا ہے. دنیا میں بچہ روتا ہی ہوا آنا اچھا ہوتا ہے. بس کوئی دنیا میں بچہ بولتا ہوا نہیں آتا.
سارے خاموش آتے ہیں، اور قرآن بڑے واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے سوال کرو اگر تم علم نہیں رکھتے۔ اللہ فرما رہا ہے قرآن کریم میں وَلَقَدْ أَخْرَجْنَاكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ وَكُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکم سے پیدا کیا اور تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ اب پتہ چلا سوال وہ کریں جو ماں کے شکم سے بغیر علم کے آئے، اور ان سے سوال کریں جنہوں نے آتے ہی کہا جو پوچھنا ہو۔ چلتے رہیے گا میرے ساتھ، گلا آج میرا خراب ہو گیا ہے، جو پیش کروں گا اسے قبول فرمائیے گا۔ جانے گرامی، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں لے کے آتا ہے چند دن کا بچہ، سائنس کہتی ہے چند دن کا بچہ، چند گھنٹوں کا بچہ بھی ماں کو پہچانتا۔ سائنس نے بہت بحث کی ہے، پتہ کیسے چلتا ہے؟ میری طرف دیکھیے گا، مجھے پتا ہے سارے مجمع کی توجہ ہے، اور لوگ جب مسلسل کیمرے وغیرہ ہلتے ہیں مجھے پتا توجہ بڑھتی ہے۔ تو چھٹے امام سے پوچھا کسی نے، کہا مولا یہ بچے کو پتہ کیسے چلتا ہے یہ ماں؟ تو مولا فرماتے ہیں کیونکہ شکم میں رہتا ہے ماں کے، دھڑکن سے پتہ لگتا یہ ماں کا دل دھڑک رہا ہے۔ اسی لیے دنیا کی اکثر مائیں جب بچے کو اٹھاتی ہیں تو الٹے ہاتھ سے، انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا اللہ نے فطرت میں دل بھی الٹی طرف رکھا، ماں کے ہاتھ کو بھی بچے میں الٹی طرف رکھا، دل کی دھڑکن سنتا ہے پتہ چل جاتا ہے یہ ماں ہے۔ توجہ، اور ہمیں دل کی دھڑکن سے پتہ چلتا ہے علی علی ہے، حسین حسین ہے۔ بھئی ایسے چلتے رہیے گا۔ آج گلا نہیں ساتھ دے رہا، میں ابھی انشاءاللہ تعالیٰ اتنے کل سے بھی زیادہ نعرے لگیں گے، میرا آپ سے وعدہ، میرا پورا یقین ہے جتنے میرے نعرے لگانے والے بھائی میرے بچے بیٹھے ہیں نا، تو میں وعدہ کر رہا ہوں آج اگر 1-1.25 گھنٹہ بھی پڑھوں گا نا، کیونکہ کل سے 3 مجالس ہیں، تو آج سن لیجئے گا۔ تو ایسا نہیں کہ بچہ آتا ہے چند دن کا بچہ، چند گھنٹوں کا بچہ، اسے ماں کی شناخت ہو جاتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ باپ کی شناخت، پھر سب کو پہچاننے لگتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے کہا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور آپ کے رب نے حتمی فیصلہ کر دیا ہے کسی کی عبادت نہیں ہوگی سوائے اللہ کے، اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ تو والد ایک، باپ، والدین 2 باپ، اور ماں باپ بھی کہنا ہو تو والدین کہتے ہیں۔ جیسے ظہر، ایک ظہر کی نماز، ظہرین، ظہر و عصر۔ اب آئیے شیعہ سنی دونوں کتابوں میں حدیث نبوی ہے، انا وعلی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میری عبادت کے باپ، دونوں باپ کا احترام کرنا۔ اب اگر علی کے خلاف کوئی جنگ کرے تو نافرمان ہے۔ ممنون۔ آپ سلام علیکم۔ آیت ہے توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، محمد و علی امت کے باپ ہے، جو ان کے خلاف بولے وہ آق والدین ہے۔
آق والدین ہے. آق. قرآن کریم کی ایک آیت سنا دیتا ہوں جلدی سے. بغیر حساب. جگہ جگہ قرآن میں آیا بغیر حساب. عربی کا لفظ ہے, اردو میں ترجمے کی ضرورت تو نہیں ہے. بغیر حساب. کچھ لوگ جنت میں جائیں گے بغیر حساب کے, اور کچھ جہنم میں جائیں گے بغیر حساب کے. توجہ. حبیب خدا سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بغیر حساب کے کون کون جہنم میں جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا مشرک بغیر حساب کے جہنم میں. مشرک بغیر حساب کے جہنم میں. ماں باپ کا آق, جسے ماں باپ آق کر دیں, آق والدین بغیر حساب کتاب کے جہنم میں. ہم جیسے گنہگار ماں باپ کا آق بغیر حساب کتاب کے جنت میں, جہنم میں. توجہ. گنہگار ماں باپ کا, گنہگار ماں باپ کا گنہگار بیٹا بغیر حساب کتاب کے جہنم میں. اور اگر معصوم باپ محمد و علی ہو, ان کا نافرمان ہو, تو پتہ چلا چاہے صحابی ہو رضی اللہ نہیں ہو سکتا. ممنون. حیدر. مجمع چلتا رہے گا میرے ساتھ. ابھی تو میں نے شروع کیا ہے, شروع ہے. میں ابھی جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں چلیے گا سارے. کمال انسانیت میرا موضوع ہے. ابھی تو بچہ, میں نے تو ابھی بوڑھا کیا ہی نہیں, اور ہمیں بوڑھوں سے مطلب بھی نہیں ہے. پتہ نہیں آپ کہاں جا رہے ہیں. جانے کے نامی اب یہ بچپنا ہے, بالکل کم سنی ہے, چند دن کا بچہ ہے, ماں کو پہچان رہا ہے, باپ کو پہچان رہا ہے. چند مہینوں کا بچہ ہوتا ہے, گردن اپنی سنبھال لیتا ہے, کمر سنبھال لیتا ہے, ہاتھ پاؤں چلنے لگتے ہیں. 6 مہینے کا گھٹنیوں چلنے لگتا ہے. 1 برس کا بچہ چلنے لگتا ہے. 1.5-2 برس کا بچہ بولنے لگتا ہے. 3 برس 4 برس کے بچے میں اچھائی برائی میں تمیز آ جاتی ہے. 6-7 برس کے بچے میں شعور آ جاتا ہے. توجہ. پھر ایک مرتبہ بالغ ہوتا ہے, بالغ کے بعد رشید ہو جاتا ہے. جیسے ہی رشید بنے, اب اللہ نے کہا اپنے فیصلے خود کر. یہ انسان کا کمال پیش کر رہا ہوں. سورہ 3 کو پیش کرنے لگا ہوں جہاں پہ اللہ نے کمال بتایا. والتین والزیتون, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ 3. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے یہاں 4 قسمیں کھائی ہیں. 4 قسمیں. سارے مجمع کی توجہ رہے, شیعہ سنی دونوں تفاسیر سے پیش کر رہا ہوں. تفسیر کا نام ہے البرہان, مرحوم بہرانی کی تفسیر ہے. وہاں پہ الفاظ سن لیجئے, میں جانتا ہوں ہلنے کی جگہ نہیں ہے, مجمع ساتھ رہے. تو 4 یہاں پہ اللہ نے قسمیں کھائی ہیں. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. تو اب علماء نے لکھا ہے والتین والزیتون. 3 انجیر جب سرخ ہو جاتی ہے, پک جاتی ہے, تو اسے کہتے ہیں یہ 3 ہے. اللہ کہہ رہا ہے جب سرخ ہو جائے تو اس کی قسم. والزیتون, زیتون کو زیتون ہی کہتے ہیں اردو میں, جب پک جائے تو ہرا ہوتا. توجہ. تو اب میں نے ابھی دوبارہ دیکھا البرہان کے اندر آنے سے پہلے سارے اپنے حوالہ جات دیکھ رہا ہوتا ہوں تاکہ حوالہ صحیح دے سکوں. توجہ مجمع کی. معصوم فرماتے ہیں تینوں زیتون ہیں, حسین و حسن. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. انجیر سرخ, اللہ کہہ رہا ہے سرخ کی قسم.
والزیتون ہرے کی قسم. مولا حسن کو سبز قبا کہا جاتا ہے. حسین ابن علی کو سرخ رنگ پسند تھا. مجمع کی توجہ, ہاتھ جوڑ کے تفسیر برہان جلد نمبر 4 سے پیش کرو. وطور سینین, طور سینا کی قسم. تفسیر برہان میں لکھا ہے طور سینا ہے علی. سارا مجمع نہیں ہے. طور سینا, جب جناب موسیٰ کے لوگوں نے کہا تھا ہمیں اللہ کی زیارت کروا دے, ہم اللہ کی تجلی دیکھنا چاہتے ہیں, اللہ نے کہا موسیٰ 70 بندوں کا انتخاب کرو, طور سینا پہ لے آؤ, میں اپنی تجلی دکھاؤں گا. اللہ نے تجلی دکھائی, سارے مر گئے. اللہ نے کہا موسیٰ اپنے لوگوں سے کہہ دو اللہ کو کبھی کوئی نہیں دیکھ سکتا, یہ میری تجلی ہے, میں نے جلوہ دکھایا, یہ سارے مر گئے. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. جناب موسیٰ کے لیے اللہ نے طور سینا پہ جلوہ دکھایا, تجلی دکھائی, نور چمکایا, 70 لوگ مر گئے. خدا کا شکر ہے حبیب خدا نے غدیر میں صرف مولا بتایا, نہ جانے غدیر میں کون کون. سب مل کے جواب دیں گے, دونوں ہاتھ بلند کر کے. قبلہ آپ کی آمد سے قبل مجھ سے انہوں نے درخواست, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قبلہ آپ کی آمد سے قبل ایک درخواست کی تھی مجھ سے ہمارے ناظم عریب عادی نے کہ کوئی قطعہ پیش کریں. تو آج آپ کا جو موضوع ہے اس کی مناسبت سے جناب محسن نقوی کا ایک قطعہ جو میں نے کل پہ اٹھا رکھا تھا, آج وہ آپ کی خدمت میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں کہ تحت السرا ہے بغض علی کی گھٹن کا روپ. یہ جو ابھی قبلہ نے بتایا اس کا ہے کہ تحت السرا ہے بغض علی کی گھٹن کا نام, کوثر میرے حسین کی بخشش کا نام ہے, جنت علی کے سجدہ وافر کی ہے زکوٰۃ, دوزخ بطول پاک کی رنجش کا نام ہے. نعرہ حیدری. مجمع چلتا رہے گا میرے ساتھ. عزیزان گرامی, سورہ چین میں نے بھی مکمل نہیں کیا, 4 قسمیں کھائی ہیں اللہ نے. توجہ, تو اب انسان کے کمال کو اللہ بتانے والا ہے 4 قسمیں کھانے کے بعد. سارا مجمع ہے نا میرے ساتھ؟ تو والچین والزیتون, سرخ کی قسم, ہرے رنگ کی قسم. پھر اللہ کہہ رہا ہے اور وہذا البلد الامین, اللہ نے طور سینا کی قسم کے بعد کہا اور پر امن, امن والے شہر کی قسم, امن والے شہر کی قسم. خدا کی قسم مولا فرماتے ہیں امن کا شہر محمد ہے, امن کا شہر. وہذا البلد الامین, اور مقامات پہ بھی قسمیں ہیں. اب آپ مجھے جوش دلا رہے ہیں. عزیزان گرامی, اللہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب لا اقسم بہذا, یعنی اللہ نے قرآن کریم میں سورہ بلد کے اندر فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. توجہ, اللہ کہہ رہا ہے اس شہر کی قسم جس میں آپ ہیں, جہاں آپ رکیں اس شہر کی قسم. وہذا البلد الامین, شہر کی قسم. پھر ووالد وما ولد, باپ کی قسم اور بیٹے کی قسم. آگے نہیں بڑھوں گا. اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب آپ کی قسم, شہر کی قسم, جس شہر میں آپ رہے اس شہر کی قسم.
باپ کی قسم، بیٹے کی قسم، جب مکے میں رسول خدا تھے تو 3 باپ اور ان کے 3 بیٹے مشہور تھے، ابو سفیان اور اس کا بیٹا، ابو جہل اور اس کا بیٹا، اور ابو طالب اور ان کے بیٹے علی۔ یہ ہمارے بھائی اہل سنت ہیں، ایسے اہل سنت پہ بھی سلام۔ عزیزان گرامی، میں بہت زیادہ زحمت نہیں دوں گا، مجھے بس زیادہ سے زیادہ آپ کو آدھا گھنٹہ زحمت دینی ہے، مجمع میرے ساتھ رہے گا۔ عزیزان گرامی، میں کمال انسانیت کو پیش کر رہا ہوں۔ انسان کتنی کمزوری سے طاقتور بنتا ہے، اور یہ طاقتور بن کے سمجھتا ہے کہ بھئی میں اب طاقتور بن گیا، میں کمال پہ پہنچ گیا۔ اگر طاقتور بننا، ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں، کسی کو برا نہ لگے، کیونکہ پوری دنیا سن رہی ہے اور بڑے بڑے قدرت مند لوگ سن رہے ہیں، دل آزاری مقصود نہیں ہے، لیکن ممبر کا حق یہی ہے کہ حق گوئی کی جائے، اور ہمیں کسی سے کوئی وہ نہیں۔ میں جو پیش کر رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے، تو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں طاقتور ہو گیا، قدرت مل گئی، حکومت مل گئی، تو اب میں کمال پہ پہنچ گیا۔ بہت سے لوگ طاقتور بن گئے، سمجھتے ہیں کمال پہ پہنچ گیا۔ اگر طاقت ہی کمال ہوتی تو سب سے باکمال ہاتھی ہوتا، میں ابھی تک نہیں پہنچا سکا۔ عزیزان گرامی، اور اگر قدرت ہی، آپ جنگل میں چلے جائیے، شیر اپنا ایک نشان بنا دیتا ہے، جب دھاڑتا ہے نا سب کو پتہ چل جاتا ہے یہ شیر، اس شیر کا یہ حصہ ہے۔ کسی جانور میں ہمت نہیں ہوتی شیر کے سامنے آ جائے۔ جنگل کے شیر کا اتنا روب، جنگل کے شیر کا اتنا روب، کوئی جانور سامنے نہیں آتا۔ کسی ہاتھی، زراف، توجہ، کسی جانور میں طاقت نہیں، بڑے سے بڑا انسان جنگل کے شیر کے سامنے نہیں آتا۔ اور اگر کوئی اسد اللہ الغالب ہو، مرحب حارث انتر کی حیثیت کیا؟ سب مل کے جواب دیں۔ میں آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں، آپ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول فرما رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں گرمی جب مجھے اتنی محسوس ہو رہی ہے، آپ حضرات کو کتنی محسوس ہو رہی ہوگی۔ میں تھوڑا سا وقت لوں گا ابھی موضوع کو مکمل کرنے کے لیے۔ انسان کے کمال کے لیے عزیزان گرامی اللہ نے یہ ظاہری طاقت نہیں ہے، توجہ، میں نے ایک جنگ پڑھی تھی آپ کی خدمت میں،
اب سارے مجمع کی توجہ، میں نے طاقت کی نفی کی ہے کہ قدرت، حکومت، دولت کی وجہ سے کسی کو طاقتور نہ ماننا، ظاہری طاقت سے طاقت نہ ماننا نہیں ہے مجمع. میں نے خیبر پڑھی تھی یہاں، اور میں نے پڑھا تھا کہ ایک ہاتھ سے میرے مولا نے خیبر کا در اکھاڑا تھا. عزیزان گرامی، میرے بہت سے مسلمان بھائیوں نے اعتراض کیا، ایک ہاتھ سے اتنا بڑا خیبر کا در اکھڑوا دیا. جملہ کہہ لینے دیجئے، کمال انسانیت میرا موضوع ہے، یہ ظاہری طاقت کچھ نہیں ہے. اسی سال مجھے حوالہ ملا ہے، کتاب کا نام ہے بحر المعارف. نہ سینے میں طاقت نہ گلے میں خون جگر دے رہا ہوں. مجمع میرے ساتھ رہے گا اور سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے گی. مجمع، سارے مجمع کی توجہ، خون جگر پیش کر رہا ہوں، مجمع ہے. عزیزان گرامی، میں نے پڑھا تھا ایک ہاتھ سے میرے مولا نے خیبر کا در اکھاڑا تھا. کتاب کا نام بحر المعارف، جلد نمبر 2، مرحوم آیت اللہ سمدانی کی کتاب ہے. حوالہ دے کے بات کر رہا ہوں. مرحوم آیت اللہ سمدانی نے لکھا ہے کہ اگر علی خیبر کے در میں ہاتھ بھی نہ ڈالتے، انگلی سے اشارہ کرتے، در پیچھے پیچھے آتا. علی 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 مل کے نعرہ حیدری حیدری. جملے پہنچ رہا ہے. واسطہ میرے جملے پہنچ رہے ہیں. میں نے اپنا عقیدہ پڑھ دیا ہے. اگر علی ہاتھ بھی نہ ڈال، وہ کہتے ہیں ایک ہاتھ سے کیسے اکھاڑ لیا، علی ہاتھ بھی نہ ڈالتے خیبر کے در میں، انگلی سے اشارہ کرتے، پھر جہاں کہتے در خود چلا جاتا. یہ کمال ہے. کمال اکھاڑنا نہیں، کمال ولایت ہے. اور کمال یہ آپ یہاں سے کہیں یا علی مدد، نجف سے آواز آئے بتا کیا. میرے جملے پہنچ گئے. آج پورا مجمع ہی ایکسائٹڈ ہے. چلتے رہیے گا جانے گرا. میں خون جگر دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں جانے گرا. مجھ میں بالکل بھی طاقت نہیں ہے. کمال دنیاوی طاقت نہیں، کمال الہی طاقت ہے. اور الہی طاقت صرف میرے مولا کے ہاتھوں میں ہے. میں نے پڑھ دی اور آپ نے سن بھی لی. عزیزان گرامی، کمال الہی طاقت ہے، اور الہی طاقت صرف 14 کے پاس ہے. 14 کے پاس.
یا یہ جسے دے دیں اس کے پاس. ہاتھ جوڑ کے جملے کو پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، قرآن میں اللہ نے کہا ہے وجہ اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، ید اللہ. اگر مسلمان ہو کے کوئی کہے اللہ کا چہرہ ہے وہ کافر. اگر کہے اللہ کی آنکھ ہے تو کافر، کہے زبان ہے تو کافر، کہے ہاتھ ہے تو کافر. اللہ نہ جسم ہے نہ جسمانیت. تو کوئی ڈھونڈو تو صحیح جس کے ہاتھ کو اللہ کہے یہ میرا ہاتھ ہے، یہ چہرہ. بیٹا اب ربائی کا وقت نہیں. مل نہ سکے. حیدری. عزیزان گرامی، کمال جو اللہ نے بنایا ہے وہ انہی میں ہے. جو کمال اللہ نے محمد و علی و فاطمہ حسن حسین میں دیا ہے. آئیے میں جلدی سے مکمل کر دوں اپنے مضمون کو، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے والتین والزیتون وطور سنین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو احسن تقویم پہ خلق کیا، بہترین خلق کیا. ثم رددناہ اسفل سافلین. اور پھر ہم نے انسان کو بہترین خلق کرنے کے بعد پسترین جگہ پہ رکھا ہے. اب پسترین جگہ سے نکل کے اسے احسن تقویم تک خود پہنچنا ہے. کیسے پہنچے گا اللہ خود جواب بتا رہا ہے. مجمع کی توجہ ہے نا میرے ساتھ؟ میں جانتا ہوں 12:30 ہو چکے ہیں، میں مکمل کر رہا ہوں، مجھے 5 سے 10 منٹ چاہیے اس سے پہلے کہ میں مصائب پہ آؤں. اللہ فرما رہا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے. صرف ایمان کافی نہیں ہے، عمل صالح بجا لائے، نیک اعمال بھی کرے. توجہ مجمع کی. اللہ فرما رہا ہے سارے خسارے میں والعصر میں فرمایا، یہاں پہ فرمایا سب اسفل سافلین میں ہے، لوئسٹ آف دا لو، پسترین جگہ پہ، سوائے ان کے جو ایمان بھی لائے اور نیکی بھی کی. توجہ، طاقت موضوع ہے، قدرت موضوع ہے آج، کمال قدرت میں. توجہ. تو ایمان کافی نہیں، صرف کہہ دینا میں ایمان لے آیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور پھر میدان سے تشریف لے جانا. اللہ فرما رہا نہیں، ایمان کافی نہیں، ایمان کے ساتھ نیکی بھی کرو. بھاگنا نیکی نہیں، برائی ہے. ڈٹنا نیکی ہے. کربلا میں بچہ بھی بھاگا نہیں ہے. ایسے جواب دینا جب تک جواب کی آواز جائے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں عزیزان گرامی؟ تو اللہ نے کہا کہ صرف ایمان کافی نہیں ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے ایمان تو لے آئے تھے نا. پتہ نہیں میری بات پہنچ رہی ہے نہیں ہے. ایمان لانا کافی نہیں ہے، نیکی کر کے دکھانا ضروری ہے. میرا سلام ان بچوں پہ، میدان کربلا سے بھاگے نہیں. کل سے
میں پیش کروں گا اہل بیت کی شہادتیں، لیکن ابھی 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا. ایک جملے پہ غور کیجیے گا. رات میری بات ہو رہی تھی، کل گھر پہ کچھ مومنین تشریف لائے، 2 گھنٹے بحث رہی. میں مکمل کر رہا ہوں، زیادہ وقت نہیں لوں گا، تھوڑی سی توجہ. ایک سوال میں کر دوں، چلیں. میں ایک سوال پوز کر رہا ہوں، سب کے سامنے سوال پیش کر رہا ہوں، جواب خود دوں گا. لمحہ فکریہ ہے. آپ تمام بزرگوں کی مجھے دعائیں چاہیے، میرے بھائیوں، میرے بچوں کی بھی دعائیں چاہیے. میرے بزرگ خاص طور سے میرے لیے دعا کریں گے. سوال غور سے سنیے گا. کربلا میں جانے والے 72 کربلا جا کے باعظمت بنے یا پہلے سے باعظمت تھے؟ میں نے کہا جواب میں خود دوں گا. لمحہ فکریہ. کربلا نے ان کی عظمتوں کو 4 چاند ضرور لگائے، لیکن کربلا نے انہیں باعظمت نہیں بنایا. یہ کربلا گئے اس لیے تھے کہ باعظمت تھے. اب بہت سے لوگ پہنچ گئے، جو پہنچ گئے ان پہ سلام. ہاتھ جوڑ کے جو ابھی تک نہیں پہنچے انہیں پہنچا دیتا ہوں. کوئی شریف ہوتا ہے تو مجلسوں میں آتا ہے. اگر پہنچ جائے آپ سلامت رہیں. عزیزان گرامی، اور اگر شرافت نہ ہو تو اسے کہیں آتے رہو. جب پاک ہو جاؤ گے یہ ذکر اثر کرے گا. علی والا وہی بنتا ہے جس کی ماں کا کردار پاک ہو. میں بہت زیادہ کھل کے نہیں پڑھوں گا. عزیزان گرامی، کمال ان 72 کا تھا کہ جب مولا حسین کربلا سجانے لگے تو آپ نے دیکھا کربلا کے آسمان پہ سب سے بڑا ستارہ عباس ہوں گے. جب مولا حسین نے سجایا تو کہا سب سے بڑا ستارہ عباس. پھر اس کے ساتھ ایک اور ستارے کی ضرورت تھی تو کہا علی اکبر یہاں ہوں گے، پھر قاسم ہوں گے. جناب سید الشہداء جانتے ہیں میں کربلا سجا رہا ہوں تو باعظمت کی ضرورت تھی. عزیزان گرامی، اب اگر حضرت حر 2 محرم کو جب ملے تو کیا کیا؟ مولا حسین نے پانی پلایا انہیں. آپ کے ذہنوں میں ہے جب پانی پلایا تو قافلہ بہت پیاسا تھا. مولا حسین نے پانی پلانے کے فوراً بعد کہا حر ظہر کا وقت ہونے والا ہے، تو اپنے لشکر کے ساتھ وہاں نماز پڑھ لے، میں اپنے انصار کے ساتھ یہاں نماز پڑھ لیتا ہوں. تو اس نے کہا حسین آپ کے ہوتے ہوئے ہم الگ نماز پڑھیں؟ آپ موجود ہیں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. یعنی حر میں پہلے سے اتنی پاکیزگی تھی. میرے جملے پہنچ گئے میرے بچوں تک؟ اتنی عظمت تھی. مولا حسین علیہ السلام یہی سمجھا رہے تھے، جو پہچان لے حسین کے بغیر نماز نہیں ہوتی. جس کے دل میں حسین نہیں ہے اس کی نماز ہی قبول نہیں ہے. میں جانتا ہوں میں سخت جملے کہہ رہا ہوں. تو جناب سید الشہداء نے کہا بھائی اب گلا ساتھ نہیں دے رہا، مجھے 10 سے 15 منٹ شاید اس سے بھی زیادہ آج کے مصائب کے لیے چاہیے. تو جناب سید الشہداء نے فرمایا حر آپ وہاں؟ کہا نہیں مولا، جہاں آپ وہاں ہم. تو مولا نے کہا دنیا میں تو نے کہا جہاں میں وہاں تو، پھر آخرت میں جہاں میں وہاں تو، حر میں لے جاؤں گا. نماز تمام ہوئی، مولا حسین اپنی سواری پہ آئے. براق سفید سواری ہے مولا کی، بہت خوبصورت. جیسے ہی مولا نے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا، حر تیزی سے آگے بڑھے، گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا اور جملہ کہا حسین میں جانے نہیں دوں گا، عبید اللہ ابن زیاد نے مجھے گرفتار کرنے بھیجا. جناب سیدہ کے لال کو جلا لایا. آپ نے ایک مرتبہ حر کو دیکھا اور ایک مرتبہ کہا لین کلامہ کا یا شیخ، حر آرام سے بات کر،
تو اکیلا ہے، میرے ساتھ میری بہنیں ہیں، علی و بطول کی بیٹیاں ہیں. یعنی مولا سمجھا رہے ہیں ہور ایسا کوئی کام نہ کر کے زینب کی بد دعا تجھے لگ جائے. جناب ہور نے سنا، مولا نے ایک سخت جملہ کہا، سکلت کا امک، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. ہور خبردار، آرام سے بات. ہور نے کچھ دیر جناب سید الشہداء کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا، اے حسین، اگر پورے عراق میں آپ کے سوا کسی اور نے مجھ سے کہا ہوتا نا کہ میری ماں میرے غم میں بیٹھے تو میں یہی الفاظ اسی انداز سے پلٹا دیتا، لیکن میں مجبور ہوں. آپ فاطمہ کے بیٹے ہیں، میں آپ کی ماں کا نام زبان پہ نہیں لا سکتا. جناب سید الشہداء جناب حر کو سوچنے پہ مجبور کر رہے تھے. بھائی میرے ساتھ توجہ رکھیے گا، سوچنے پہ مجبور کر رہے تھے. حر کس پہ ہاتھ اٹھانے جا رہا ہے؟ جانتا ہے یہ کون ہے؟ جناب حر نے 2 محرم کو سوچنا شروع کیا. حسین فاطمہ کا لال ہے. 2 محرم سے سوچتے سوچتے 10 محرم آنے والی ہو گئی. شب عاشور، میری طرف دیکھیے گا، جناب حر کے کانوں میں آواز ہے کسی چھوٹی سی بچی کی، العطاش، ہائے پیاس. جناب حر سے رہا نہیں گیا، آنسوؤں کے ساتھ اپنے خیمے سے باہر آئے اور عمر سعد کے خیمے میں گئے حضرت حر، اور سوال کیا، اے عمر سعد، کیا واقعاً کل جنگ ہوگی؟ عمر سعد ملعون نے کہا، ہاں حر، کل جنگ ہوگی، ہم ان کے سر قلم کر دیں گے، ہم لاشیں ان کے گھوڑوں پہ دوڑ، یعنی گھوڑوں کو ان کی لاشوں پہ دوڑا. جناب حر نے کہا، اے عمر سعد، کیا جنگ کے سوا کوئی چارہ نہیں؟ کہا، حر کیا بات ہے، تو 72 سے ڈر گیا؟ کہا، مجھے جناب فاطمہ سے بہت ڈر لگتا ہے. بی بی کی بد دعا نہ لینا، یہ فاطمہ کی آل ہے، یہ نسل سیدہ ہے، یہ فاطمہ کی بیٹیاں رو رہی ہیں، یہ فاطمہ کی پوتیاں رو رہی ہیں. عمر سعد نے کہا، میں نے روایت دیکھی ہے، کل عمر سعد نے ایک مرتبہ سر جھکا کے کہا، میں بھی مارنا نہیں چاہتا تھا لیکن یزید اور عبید اللہ ابن زیاد کا یہی حکم ہے. وہ ملعون بھی دنیا کی خاطر مارنے پہ تیار تھا. جناب حر باہر نکلے اور ایک لرزہ طاری تھا، پورا بدن کانپ رہا تھا. ان کے بیٹے نے سوال کیا، بابا کیا بات ہے، آپ اتنا کیوں کانپ رہے ہیں؟ کہا، بیٹا میں جہنم دیکھ رہا ہوں. ابھی جناب حر بات ہی کر رہے تھے کہ ایک آدمی ان کے سامنے سے گھوڑے کے ساتھ گزرا. پوچھنے لگے، کیا بات ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا، حر دیکھتے نہیں گرمی کتنی ہے، میں گھوڑے کو پانی پلانے جا رہا. جناب حر نے رو کے کہا، جانور تو پانی پی رہے ہیں اور فاطمہ کی آل پیاسی ہے. میں آپ تمام سے درخواست کروں گا، مجھے مصائب مکمل کرنے دیجیے گا. میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں. ایک مرتبہ جناب حر کے بدن پہ اور زیادہ لرزہ طاری ہوا تو ایک مرتبہ جناب حر کے بیٹے نے کہا، بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا، بیٹا میں جہنم سے نکل کے جنت میں جا رہا ہوں. بابا جنت کہاں ہے؟ کہا، بیٹا جنت حسین ابن علی کے پاس ہے. بیٹے نے کہا، بابا پھر مجھے تنہا نہ چھوڑ کے جائیے گا، مجھے بھی جنت میں ساتھ لے چلیے. کہا، بیٹا جنت میں ساتھ چلو. بھائی کا نام مصعب تھا، اس نے کہا، بھیا مجھے بھی لے چلیے. غلام نے کہا، مجھے بھی لے چلیے. جب چلے نا جناب حر تو ایک مرتبہ جناب حر نے پہلے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے شرمندگی کے اور کہا، ان ہاتھوں نے حسین کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا تھا، یہ ہاتھ مجرم ہیں. پھر ایک مرتبہ کا، بیٹا میرے ہاتھوں کو باندھ دے. ایک مرتبہ جناب حر چلنے لگے، پھر کہا، بیٹا ان آنکھوں نے حسین کو غضب سے دیکھا تھا، حسین بیٹا میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دے. سب سے درخواست ہے، میری طرف دیکھیے گا. جیسے جناب حر چل رہے تھے نا، کانوں میں آواز آنے لگی، کوئی آ رہا ہے. سوال کیا، بیٹا کسی کی آنے کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے؟ کہا، بابا عباس ابن علی آ رہے ہیں. کہا، بیٹا عباس ابن علی سے کہہ دو ہم لڑنے نہیں آ رہے،
ہم توبہ کرنے آ رہے ہیں. جناب عباس نے آواز دی ہور میں استقبال کے لیے آ رہا ہوں. جناب ہور آپ کی قسمت جاگ گئی. علی کا شیر بیٹا، علی کا با کمال بیٹا استقبال کے لیے آ رہا ہے. بھئی رونے میں کوئی بخل نہ کرے. آج جناب ہور چلے. ایک مرتبہ جناب عباس نے آواز دی ہور سامنے مولا حسین ہے. جناب ہور نے اپنے آپ کو زمین پہ گرایا، سوال کیا حل من توبہ، اے حسین کیا میری بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ مولا حسین نے اٹھا کے سینے سے لگایا، کہا ہور جا میں نے معاف کیا. ہور میری ماں فاطمہ نے معاف کیا. ہور میرے بابا علی مرتضیٰ نے معاف کیا. ہور میرے نانا محمد مصطفیٰ نے معاف کیا. ہور میرے اللہ نے آپ کو معاف کیا. جب کہا نا معاف کر دیا تو ہور نے کہا مولا اگر آپ نے واقعاً مجھے معاف کر دیا ہے تو سب سے پہلے مجھے جنگ کی اجازت دیجیے. ابھی فجر ہوئی تھی، کہا مجھے پہلے اجازت دے دیجیے. مولا نے ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو لائے جملہ کہا ہور مہمانوں کو پانی پلایا جاتا ہے، ہور ہمارے پاس پانی نہیں ہے. جناب ہور نے رو کے کہا مولا اب پانی کی بات نہ کیجیے گا. 2 محرم کو میں نے خیمے اکھڑوائے تھے. مولا مجھے معاف کر دیجیے. مولا نے کہا ہور اجازت ہے. بھائی اب میری طرف دیکھیے گا. ایک مرتبہ جناب ہور نے کہا مولا جب میں نے آپ سے بلند آواز سے بات کی تھی نا تو آپ نے فرمایا تھا ہور آرام سے بات کر، میرے ساتھ میری بہنیں ہیں. مولا کیا میں ایک مرتبہ آپ کی بہنوں سے معافی مانگ سکتا ہوں؟ مولا نے فرمایا عباس ہور کو زینب کے خیمے کے باہر کھڑا کر دو. جناب ہور گھوڑے پہ سوار ہوئے، سر پہ خول پہنا، زرہ پہن رکھی ہے، جنگ کے لیے جانے والے ہیں. بلند آواز سے کہا اے عصمت تطہیر کی پروردہ بیویوں، اے نبی کی نواسیوں، اے علی و بطول کی بیٹیوں، میں آپ کا مجرم ہوں. میں نے آپ کے بھائی کا راستہ روکا تھا. بس میری اتنی درخواست ہے روز قیامت اپنی ماں فاطمہ الزہرا سے میری شکایت نہ کیجیے گا، میں نے توبہ کر لی ہے. ساری بیبیاں رونے لگی. جناب ہر نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرایا، سر سے خول اتارا، سر میں خاک ڈالی اور ایک مرتبہ کا ہور تو نے دوسری مرتبہ فاطمہ کی بیٹیوں کو رلایا ہے. جناب زینب کبریٰ کی آواز آئی ہور میں اپنی ماں سے کہوں گی اماں ہور کو معاف کر دے. ہور نے معافی مانگ لی تھی، ہور نے توبہ کر لی تھی. بس بھائی میں تو ابھی مصائب پڑھنے والا ہوں، میں نے صرف ابتدا کی ہے. جناب ہر نے اجازت لی، آنسوؤں کو صاف کیا. حملہ کرنے سے پہلے کا بیٹا ایسا نہ ہو مجھے مرتا دیکھو حسین کا ساتھ چھوڑ دو، بیٹا پہلے آپ حملہ کیجئے. جناب ہر کا بیٹا تازہ دم تھا، رات میں کھانا کھایا تھا، صبح پانی پیا تھا. ایک مرتبہ حملہ کیا، بہت بڑا حملہ کیا. جناب ہر کے بیٹے نے حملہ کیا. عمر سعد نے آواز دی پوری فوج سے کہو ہر کے بیٹے کو مارے. کسی آدمی نے جناب ہر کے بیٹے کے سر میں گرز مارا. جب گرز لگا نا جناب ہر کے بیٹے نے آواز دی بابا میری مدد کو آئیے. بابا میں گھوڑے کی زین سے گر گیا. ہر کے کانوں میں آواز آئی بیٹا گر گیا. جناب ہر سے رہا نہیں گیا، دوڑتے ہوئے میدان میں آئے. میرے لال کہاں گرے ہو؟ مقتل میں دیکھا بیٹے کا سر مولا حسین کے زانو پہ ہے. کہا مولا کیوں زحمت کی مجھ غلام کے بیٹے کے لاشے کو اٹھانے کی؟ اپنے بیٹے کا لاشا میں خود اٹھا لوں گا. مولا ہٹ جائیے، میں اپنے بیٹے کا لاشا اٹھا لوں گا. 2 منٹ رک جائیں، میری طرف دیکھیے گا. مولا حسین نے کہا ہور ہٹ جائیے، بوڑھے باپ اور جوان بیٹے کا معاملہ ہے. ہور آپ کے بیٹے کا لاشا میں اٹھاؤں گا. لیکن جب ظہر کے بعد جناب علی اکبر کے برچھی لگی، پشت ذوالجناح سے گرے، کوئی نہیں تھا جو کہتا مولا بوڑھے باپ
اور جوان بیٹے کا معاملہ. میرا ایک بچہ بے ہوش ہو گیا, سنبھالے بچے کا, میرا بیٹا. ماتم حسین ایک جملہ کہہ دوں, جناب حر سے بیٹے کے سر میں گرز برداشت نہیں ہوا. جب جناب زینب نے دیکھا سینے میں برچھی تھی, یا حسین یا حسین